حضرت سلمان فارسی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15 سال کی عمر ہے اور عیسائی مذہب پر ہیں، کتاب کے اندر حضور کا مطالعہ کیا، کتاب کے اندر حضور کے اوصاف پڑھے، کتاب کا مطالعہ کیا، حضور کے اوصاف پڑھے، پوچھتے ہیں یہ کون سا نبی ہے جس کی یہ شان ہے؟ اب وہ راہب بتا رہا ہے کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہے، آنے والا ہے، اور اس کے اوصاف آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی شان پڑھی اپنی کتاب کے اندر، میرے دل میں آگ لگ گئی اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا، الہ العالمین مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان شانوں والا نبی نہ دیکھ لوں۔ یہ جو اوصاف، یہ جو شانیں جس کی بیان ہوئی ہیں، جب تک میں اس نبی کو نہ دیکھ لوں مولا مجھے موت نہ دینا۔ اور صحابہ میں سب سے لمبی عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بعضوں نے 250 سال لکھا، بعضوں نے 350 سال لکھا، یہ روایت زیادہ مضبوط ہے، بعضوں نے 200 سال بھی لکھا، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ 200 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے، کم نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ صحابہ میں سب سے لمبی عمر کس کی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی لمبی عمر۔ تو 15 سال کی عمر میں حضور کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے۔ اللہ ایسے تو نہیں فرماتے کہ جو جوانی کی عبادت ہے بڑھاپے میں بغیر کیے بھی انعام دیتا ہوں، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری۔ جوانی کی عبادت ہی تو خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے، لاچار ہو بیکار ہو جائیں گے، پھر عبادت کریں گے ہم، پھر ہم خدا کو منائیں گے۔ پتہ نہیں پھر سجدے کی بھی توفیق رہنی ہے یا نہیں، رکوع کی بھی توفیق رہنی ہے یا نہیں، بیماری ایسی لگ جائے پھر اندر تڑپ ہی تڑپ رہ جائے۔ تو اس لیے یہی موسم ہے نوجوانوں، یہ ہے سب سے خوبصورت موسم، اور اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ اپنے مولا کو دے کر جنت حاصل کرو۔ آج جو زندگی کا خوبصورت حصہ ہے وہ تو انٹرنیٹ کی نظر ہو گیا، وہ تو سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا، وہ تو ہمارا گراؤنڈوں کی نظر ہو گیا، فضولیات کی نظر ہو گیا۔ افسوس، اب یہ دیکھو جوانی کا موسم ہے اور دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی، اور دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرا محبوب نہ دیکھ لوں۔ خدا کے ہاں دعا قبول ہو گئی۔ ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، حضرت سلمان فارسی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور عیسائیوں سے پوچھ رہے ہیں کتاب کے اندر جس پیغمبر کا ذکر ہے کوئی سنا ان کے بارے میں؟ لوگ بتاتے کہ کتاب میں یہی ذکر ہے کہ وہ عرب کے اندر آئیں گے، جہاں وہ ہجرت کر کے جائیں گے وہ کھجوروں والی جگہ ہوگی، نخلستان، کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں تجارت کے لیے شہروں میں جاتا، ہر شہر کو دیکھتا، کہیں یہ شہر کھجوروں والا تو نہیں جس کا تذکرہ کتاب کے اندر موجود ہے، جہاں پر خدا کے محبوب نے آنا ہے، جہاں پر آخر الزمان پیغمبر نے آنا ہے۔ فرماتے ہیں ہر شہر کو دیکھتا ہوں اور کملی والے پیغمبر کی تلاش میں لگا ہوا ہوں۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اپنے ملنے کی گھات وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ جب انسان کا مقدر سنورتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، پھر اپنی لگن اور اپنے محبوب کی محبت اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، اور یہی محبت اس کو کھینچ کھینچ کے منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ آج ہمارے دل اس محبت سے خالی ہو گئے، اسی لیے تو نماز روزہ بوجھ لگتا ہے، اسی لیے تو قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، کیونکہ دل خالی ہیں۔ آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے دل نہ ملا، آنکھیں تو ملی ہیں دل نہیں ملا، تمام عمر ناؤ پہ بیٹھے رہے ساحل نہ ملا۔ اور جس دن دل مولا سے مل گیا اس دن نماز میں بھی مزہ آئے گا، روزے میں بھی مزہ آئے گا، اس دن قرآن کی تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، کوئی دکھ تکلیف بھی پہنچے گی تو زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں آئے گی۔
اس کے اندر بھی یہ یقین ہوگا یہ سب میرے مولا کی طرف سے ہے اور اللہ اس پر مجھے بے شمار اجر عطا فرمائیں گے. کوئی شکوہ شکایت نہیں, کوئی مایوسی نہیں. اور جب تک اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور اس کی محبت سے دل خالی ہیں, نماز روزہ بوجھ ہے, پڑھتے بھی ہیں تو بوجھ سمجھ کر گلے سے اتر جائے, گلے سے جلدی سے جان چھوٹ جائے, جلدی جلدی نماز ہو جائے, جلدی سے جمعہ, جلدی. بہت سے لوگ بھاگم بھاگ نماز میں جلدی آئیں گے جی, ایسی مساجد میں پہنچیں گے جہاں جلدی جمعہ ہوتا ہے. بھی کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے, بس جی سونا ہی ہے جی, اور تو ویسے کام تو کوئی نہیں سانو ہے. تمہارے آنے میں بھی محبت نظر آنی چاہیے, تمہارے مسجد میں بیٹھنے میں بھی محبت نظر آنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پھر دلوں کو جانتے ہیں نا. اور یہ جو محبت کی زبان ہے یہ جانور بھی سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. یہ قربانی کے موقع پر یہ گھروں میں جانور پالے ہوئے ہیں تو کس طرح وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں, کس طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تمہاری محبت کو اگر جانور پہچانتا ہے تو مولا نہیں پہچانتے, کیوں جی؟ تمہارے جانور تمہاری محبت کو پہچانتے ہیں. کوئی طوطے کو بازو پہ بٹھا کے پھرتا ہے, کوئی باز کو بازو پہ بٹھا کے پھرتا ہے, کبوتر کو سر پہ بٹھا کے پھرتا ہے. یہ جانور بے زبان, بے عقل, بے شعور اگر تمہاری محبت کو سمجھتے ہیں تو مولا تو تمہاری محبت کو خوب جانتے ہیں. جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو اپنے دل کے اندر مولا کی محبت پیدا کرو. تو میرے محترم سامعین, حضور کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. حضرت سلمان فارسی کے 15 سال کی عمر میں حضور کی تلاش میں مال جمع کر رہے ہیں کہ میں حضور تک پہنچ جاؤں, کملی والے پیغمبر کا دیدار کر لوں, اور یہ جو مال و دولت میرے پاس ہے حضور کی خدمت میں اس کو ہدیہ کر دوں. کیونکہ حضور کی 3 نشانیاں پڑھی کتاب کے اندر. وہ جو آخر الزمان پیغمبر ہوگا اس کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے, اور تیسری حضور کی نشانی یہ ہے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی. اب یہ تینوں نشانیاں پہلی کتاب کے اندر پڑھی ہیں, قرآن میں نہیں, پہلی کتابوں میں پڑھی ہیں. دل میں حضور کی محبت اور یہ 3 نشانیاں یاد کر رکھی ہیں کہ حضور صدقہ نہیں قبول کریں گے. حضور نے فرمایا سید کے لیے صدقہ حلال نہیں. اور ماشاءاللہ جو آج کل کے سید ہیں, سید بمانا سیڑ, سیڑ بنے ہوئے ہیں یہ ہیں, جیسے وہ ہر وقت منہ چلاتا ہے, یہ ایسے سید ہیں. یہ ٹگی وچھی دے چور سید تے شاہ لولاک دے وارث وہ ہور سید ہے. سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ اب مجھے وہ پورے تو اشعار نہیں آتے, وارث شاہ نے جو کہے ہیں بس یہ آخری مصرع آ گیا ذہن کے اندر. انہوں نے کہا یہ جو ہمارے یہاں سید ہے نا, یہ ٹگی وچھی دے چور سید اور شاہ لولاک کے وارث وہ ہور سید. سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ جو حضور کے وارث ہیں, جو حضور کے خاندان سے ہیں وہ اور سید ہیں. اور میں جو داڑھی مڈائے, جو شراب پیے, جو زنا کرے, بٹیرے لڑائے, ککڑ لڑائے, جانور لڑائے, یہ سارے ٹگی وچھی دے چور سید, یہ وہ سید ہیں. بظاہر یہ اپنے آپ کو سید کلواتے ہیں لیکن یہ حضور کے خاندان سے نہیں, یہ ابو جہل کے خاندان سے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے, جن کے چہرے پہ حضور کی سنت نہیں ہے, جو دیندار نہیں ہیں, چوریاں کرائیں اور مریدوں کی جناب بکریاں بھی لے جائیں, سالانہ چکر لگائیں, نہ ان کی گائے چھوڑیں نہ بھینس چھوڑیں. انہوں نے کہا یہی وہ ہیں جو ٹگی وچھی دے چور سید. اور فرمایا جو شاہ لولاک جو حضور کے وارث ہیں وہ اور سید ہیں. وہ تو سنت رسول سے آراستہ ہوں گے, وہ تو 5 وقت کے نمازی ہوں گے, وہ تو حضرت حسین کے نقش قدم کے اوپر ہوں گے. اور فرمایا وہ بٹورنے والے نہیں ہوں گے, بانٹنے والے ہوں گے, کیونکہ سید سخی ہوتا ہے. سید کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرا خاندان ان پہ صدقہ تو حرام ہے سید کے اوپر. جب صدقہ حرام ہے تو اس سے نیچے جو چیزیں ہیں وہ کیسے قبول کریں گے بھائی؟ تو میرے محترم سامعین, حضور نے فرمایا جو سید کا غلام ہو اس پر بھی صدقہ حرام ہے. ابو رافع حضور کے غلام ہیں, فرمایا کہ غلام بھی اسی قوم میں شمار ہوتا ہے, اس لیے فرمایا ان کے لیے بھی صدقہ نہیں ہے, ہدیہ قبول کریں گے وہ.
اور تیسری نشانی کی مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے بہت سا مال و دولت جمع کیا اور یہ دل میں تمنا ہے حضور ملیں گے، حضور تک پہنچ جاؤں، اور جو مال بچے گا وہ حضور کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گا۔ زندگی کا ایک حصہ گزر گیا حضور کی تلاش میں، زندگی کا حصہ گزر گیا ایک۔ فرماتے ہیں میں نے ایک قافلے کے ساتھ اس شرط سے چلا کہ تم مجھے نخلستان کھجوروں والے شہر کے اندر پہنچا دو، مکہ مکرمہ میں پہنچا دو، مدینہ منورہ میں پہنچا دو، کیونکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، وہاں سے بہت دور کا فاصلہ ہے۔ قافلے والوں نے ساتھ لیا اور انہوں نے غداری کی، جو مال و دولت ان کے پاس تھا وہ لوٹ لیا اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ فرماتے ہیں میں 10 آدمیوں کا پے در پہ غلام رہا، 10 آدمیوں کا، اور فرماتے ہیں کہ آخری میں ایک یہودی کے ہاتھ بکا، اور وہ یہودی مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا کھجوروں کا باغ ہے اور اس باغ کے اندر میری ڈیوٹی ہے، کھجوریں توڑنا، پانی لگانا، درختوں کو ٹھیک کرنا، میں اپنا کام اپنی روٹین میں کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا تو میرے اس یہودی مالک کا بھتیجا بھاگتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا چچا چچا آج عربوں کا دادا آ گیا ہے۔ وہ بڑے کو دادا سے پکارتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کے استقبال کے لیے پورا مدینہ باہر نکلا، تو وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنے چچا کے پاس آیا، سارا مدینہ دادا کے استقبال کے لیے وہاں گیا ہوا ہے اور لوگ بے تاب ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں بھی سن رہا ہوں اس کی باتیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی وہ جذبہ جو موجزن تھا، فرمایا اس نے جوش مارا، اور جو دل کا رابطہ تھا اس رابطے کے ذریعے دل کی آنکھوں سے پہچانا اے سلمان فارسی یہ تو وہی تیرا محبوب ہے جس کے انتظار میں تجھے 250 سال گزر گئے، جس کے انتظار میں تو 10 مرتبہ غلام بھی بن چکا ہے، جس کے انتظار میں تو نے اتنی لمبی قید بھی کاٹی ہے، اور آج وہ تیرا محبوب آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میں کھجور سے نیچے گر گیا۔ میں آیا اپنے آقا کے پاس، میں نے کہا یہ بچہ کس کی بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کون آیا ہے یہاں مدینے کے اندر جس کے استقبال کا چرچا ہے؟ کون آیا ہے یہاں پر جس سے دلوں کی دنیا بدلی ہے؟ ارے کون آیا ہے یہاں پر جس کے آنے سے ارے مدینے کا موسم بھی بدل گیا ہے؟ کون آیا یہاں پر؟ اللہ اکبر۔ اب وہ چونکہ یہودی تھا اور دماغ کے اندر فرعونیت ہے، حضرت سلمان فارسی کے تھپڑ دے ماں تم کون ہوتے ہو؟ تم غلام ہو، جاؤ جا کے اپنا کام کرو، تمہیں کیا لینا دینا یہاں کون آیا کون گیا؟ ہم سردار ہیں یہاں کے، ہم جانے اور ہمارا کام جان، تم اپنا کام کرو جاؤ جا کر۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں دل کے اندر گھنٹی بج گئی، وہ آ گیا ہے جس کا تو انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ جو دل کے رابطے ہیں، بس جب دل سے رابطہ ہوگا تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ دل کا رابطہ مولا سے ہو گیا ہے؟ کیوں جی زہرا آپ بھی تو کہیں گے نا اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیوں جی آج کل تو ہمارے نوجوان جو ہیں نا جی وہ تو وائی فائی کی زبان سمجھتے ہیں، جب وائی فائی کنیکٹ ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے نا آپ کو رابطہ ہو گیا ہے، ڈیٹا سارا ٹرانسفر شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں جی اب بظاہر کو تار بھی نہیں ہے، بظاہر کو چیز نظر بھی نہیں آتی ہے، لیکن جب رابطہ ہو جائے تو پھر سارا وہ ڈیٹا منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو مرضی چلائے جو مرضی کرے۔ تو فرمایا یہ بھی دل کا رابطہ ہے، جب ہو جائے تو مولا کی محبت کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ دل کا رابطہ۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے حضرت کیسے پتہ چلے گا؟ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں سالہ سال سے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج عمرہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دل کا رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے یہ سوال ہی چھوڑ دوں یہاں پر، ہیں کیوں بھائی؟ پھر آؤ نا خانقاہ کے اندر پھر آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس کا تعلق مسئلے سے تو ہے نہیں، ہیں جی؟ لیکن حضرت تھانوی نے جو جواب دیا تھا بس میں اتنا ہی دوں گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب تم بالغ ہو گئے تھے تو کیسے پتہ چلا تھا کہ تم بالغ ہو گئے؟ محلے والوں نے بتایا تھا کہ تم بالغ ہو گئے ہو؟ یہ آپ کے پڑوسی بتا کے گئے تھے کہ آپ بالغ ہو گئے؟ جی کیوں جی؟ فرمایا تمہیں پتہ چلا ہے یا نہیں چلا؟ تو فرمایا بالکل اسی طرح جب بالغ النظر ہو جاؤ گے، بالغ محبت ہو جاؤ گے، فرمایا پھر یہ دل بتائے گا اب اس کا رابطہ مولا سے ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں حضور جب مدینہ میں تشریف لائے ہر چیز روشن ہو گئی، اور اس پر خوب کہا ہے نا کہنے والے نے، سنا دیں آپ کو،